بلاول بھٹو کی کینالز پر وارننگ، حکومت متحرک۔ شہباز شریف کی ہدایت پر رانا ثناءاللہ کا سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا کینال مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پیپلز پارٹی بھی کینالز کے معاملے پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی۔ پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ کینالز کے خلاف سندھ کے عوام یک زبان، جگہ جگہ احتجاج، شہر شہر شٹر ڈاؤن ہڑتال اور مظاہرے۔ خیرپور اور نواب شاہ میں وکلا کا ببر لوبائی پاس پر تیسرے روز بھی دھرنا۔ سندھ بھر کے وکلا شریک۔ موڑ میں ببر لوبائی پاس پر مظاہرین کا دھرنا۔ شرکا کا وفاقی حکومت سے متنازع نہروں کا منصوبہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ لاڑکانہ، گھوٹکی، جان صاحب، میرپور ماتھیلو اور قبو سعید خان، کمبر، ٹھٹھا، ڈگری میں بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال، سڑکیں سنسان۔ کینالز کے خلاف دھرنے کے باعث سندھ اور پنجاب میں رابطہ منقطع۔ ٹریفک جام، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، گاڑیوں میں لوڈ مختلف اشیاء خراب ہونے لگیں، کروڑوں روپے کا نقصان کا خدشہ۔ اندرون سندھ چلنے والی ٹرانسپورٹ بند ہونے سے مسافروں کو بھی دشواری کا سامنا۔ نہروں کے مسئلے پر سندھ کے خدشات دور کریں گے۔ ایکنک میں منصوبہ منظور نہیں ہوا، وفاق کوئی یک طرفہ فیصلہ نہیں کرے گا۔ وزیر مملکت مذہبی امور خیل داس کہتے ہیں کینالز کے معاملے پر حکومت جلد پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ بیٹھے گی۔ پیپلز پارٹی کو اپنا موقف سامنے رکھنے کا اختیار ہے۔ چاہتے ہیں کینالز کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو۔ صوبوں کو ایک دوسرے سے لڑانا، نفرت کا اظہار اچھا شگون نہیں۔ ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے ایک صوبہ ناراض ہو۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا وفاق جو بھی منصوبے شروع کرے گا اتحادی جماعتوں سے مشاورت ہوگی۔ نہروں کے معاملے کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کریں گے۔ پیپلز پارٹی ہماری اتحادی جماعت ہے، ان کے پاس آئینی عہدے ہیں، اتحادیوں کے تحفظات دور کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہمارے پاس احتجاج کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا۔ کسانوں کے پاس کھاد خریدنے کے بھی پیسے نہیں۔ کسان اتحاد کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ خالد کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاشتکاروں سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ اگلی بار گندم کی کاشت نہیں ہوگی، ہم خوراک بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کراچی میں آج سے 23 اپریل تک ہیٹ ویو کا خدشہ۔ ہیٹ ویو کے دوران پارہ 41 ڈگری تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی کراچی کے شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے پنجاب میں مطلع جزویہ برآلود رہنے کی پیشگوئی۔ مری گلیات راولپنڈی میں بارش اور یالہ باری کا امکان۔ کشمیر اور سندھ اور بلوچستان میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گلگت بلتستان میں شدید بارشیں، ضلع شگر میں نظام زندگی مفلوج، نالوں میں طغیانی، کئی علاقے آمد و رفت کے لیے بند، عوام شدید مشکلات کا شکار۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا یکجہتی فلسطین مارچ آج ہوگا۔ انتظامیہ نے ریڈ زون کے 3 راستے بند کر دیے، داخلی اور خارجی راستوں پر بیریئرز لگا دیے۔ اسلام آباد میں کسی بھی غیر قانونی اجتماع پر پابندی عائد ہوگی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا مارچ کے شرکاء سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ احتجاج کرنے یا لوگوں کو اکسانے والوں کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ تو دوسری جانب ترجمان جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ آج اسلام آباد میں غزہ مارچ ضرور ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسلام آباد میں یکجہتی فلسطین مارچ سے متعلق بات چیت۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغان عبوری حکومت سے دہشت گردی کا معاملہ اٹھا دیا۔ کابل میں نیوز کانفرنس کے دوران بولے افغان حکومت سے کہا اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ خطے میں امن و امان کے لیے دونوں ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ افغانستان سے تجارت کے فروغ کے لیے بات چیت ہوئی۔ افغان شہریوں کو باعزت طریقے سے واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ ہم نے افغان شہریوں کی فراخ دلی سے میزبانی کی۔ واپسی کے عمل میں کوئی شکایت ہوئی تو فوری ایکشن لیا جائے گا۔ افغان شہریوں کو اپنے اثاثہ جات واپس لے جانے کی اجازت ہے۔ 30 جون کو ٹرانزٹ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم فعال ہو جائے گا۔ تورخم بارڈر پر IT سسٹم بھی جلد کام کرنا شروع کر دے گا۔ سامان کی نقل و حمل کے لیے 3 کمپنیز ہوں گی تو پھر مقابلہ ہوگا اور بچت بھی ہوگی۔ پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں زرعی شعبے پر اہم اجلاس، کہا زراعت کے شعبے میں جو ترقی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود کپاس، گندم اور دیگر اجناس درآمد کر رہے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک زراعت میں ترقی کر کے آگے نکل گئے، ہم قوم کے قیمتی وقت کا ضیاع کرتے رہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آج چین کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ چیف جسٹس چین میں SCO جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس 22 سے 26 اپریل تک بانگڑو میں ہوگی۔ وقت میں جسٹس امین الدین اور جسٹس شاہد وحید بھی شامل ہوں گے۔ سیشن جج گوادر ظفر جان، سینئر سول جج لکھی مروت نادیہ گل بھی ہمراہ ہوں گی۔ چیف جسٹس خصوصی دعوت پر ترکیہ کا دورہ بھی کریں گے۔ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ قائم مقام چیف جسٹس ہوں گے۔ کل قائم مقام چیف جسٹس کا حلف بھی اٹھائیں گے۔ عازمین حج کی ویکسینیشن کا آغاز کل سے ہوگا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی زیر صدارت حج انتظامات کا جائزہ۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، ملتان میں کل ویکسینیشن فراہم کی جائے گی۔ کراچی، رحیم یار خان، سکھر، فیصل آباد، سیالکوٹ کے لیے 22 اپریل کی تاریخ مقرر۔ کوئٹہ میں 23 اپریل کو ویکسین لگائی جائے گی۔ مبینہ کرپشن کی تحقیقات، اسپیکر KP بابر سلیم سواتی کو کلین چٹ مل گئی، تمام الزامات سے بری۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق اسپیکر بابر سلیم سواتی پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو سکے۔ تحقیقاتی رپورٹ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو ارسال کر دی گئی۔ اعظم سواتی نے اسپیکر KP اسمبلی پر کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کا الزام لگایا تھا۔ تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ سلاخوں کے پیچھے۔ PTI رہنما 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ڈسٹرکٹ جیل جہلم منتقل۔ 2 کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم، مقدمے میں شاہراہ کو بلاک کرنے، پولیس پر پتھراؤ کرنے اور مزاحمت کے دفعات شامل۔ عدالتی پیشی پر عالیہ حمزہ نے کہا کہ راولپنڈی میں فلسطین پر یوتھ کنونشن تھا، ان کو اس سے بھی ڈر لگا۔ پولیس پر کسی نے پتھراؤ نہیں کیا، پولیس سے کہا تھا کارکنوں کو گرفتار نہ کریں، مجھے کرنا ہے تو کر لیں۔ سندھ حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، اب تک 17,989 موٹر سائیکلیں ضبط۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ٹریفک بے ضابطیوں سے شہریوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ کریک ڈاؤن شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے عملی اقدامات کا ثبوت ہے۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی صرف ایک معمولی جرم نہیں بلکہ اجتماعی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج جاری، ینگ ڈاکٹرز کا پنجاب بھر کے ہسپتالوں کی OPDs میں کام بند۔ میو، جناح، جنرل سروسز، چلڈرن اور گنگا رام ہسپتالوں میں کام ٹھپ۔ OPDs کی بندش سے مریض مسیحاؤں کی راہ تکتے رہ گئے۔ ینگ ڈاکٹرز نے مذاکرات کے لیے حکومت کو کل تک کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ٹرمپ کی پالیسیز کے خلاف 50 امریکی ریاستوں میں 400 مقامات پر ریلیاں۔ واشنگٹن سمیت کئی شہروں میں لوگ ٹرمپ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ نیو یارک میں ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے خلاف سب سے بڑی ریلی نکالی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مظاہروں کی کال 50-51 موومنٹ نے دی۔
مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدامات کسی صورت قبول نہیں کرے گی۔ ٹرمپ حکومت اپنے فیصلے واپس لے۔ امریکی سپریم کورٹ نے وینزویلا کے تارکین وطن کو جبری بے دخل کرنے سے روک دیا۔ سپریم کورٹ نے حکم وینزویلا کے تارکین وطن کی جانب سے دائر مداخلت کی صدا پر جاری کیا۔ درخواست گزاروں کا کہنا تھا کہ انہیں عدالتی جائزے کے بغیر جبری بے دخلی کا سامنا ہے۔ امریکہ اور ایران میں تنازع حل ہونے کی امید۔ جوہری معاملات پر مذاکرات کا دوسرا مرحلہ روم میں مکمل۔ دونوں ممالک کے وفود کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور 26 اپریل کو ہوگا۔ کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان آج مقابلہ ہوگا۔ ملتان سلطانز کی مسلسل تیسری ناکامی، فتح کا خواب ادھورا رہ گیا۔ پشاور زلمی کو پی ایس ایل 10 میں پہلی کامیابی مل گئی۔ ملتان سلطانز کو 120 رن سے شکست دے دی۔ زلمی کا سلطانز کو جیت کے لیے 228 رنز کا ہدف۔ اوپنر سائم ایوب اور بابر اعظم پھر ناکام، 2 رنز بنا کر آؤٹ۔ ٹام کولر کی برق رفتار اننگز 52 رنز جڑ دیے۔ محمد حارث 45، حسین طلعت 37، مچل اوون 34 اور عبدالصمد 40 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جواب میں ملتان سلطانز کی ٹیم 107 رنز پر ڈھیر، صرف 4 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہوئے۔ عثمان خان 44 رنز بنا سکے، شائہوب 20 اور کپتان رضوان 15 رنز بنا کر آؤٹ۔ علی رضا نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ویمنز ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ پاکستان کے میچز کہاں ہوں گے یہ بھارت نے فیصلہ کرنا ہے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں کہ قومی مینز کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کا فیصلہ کچھ روز میں ہو جائے گا۔ پاکستان ویمنز کرکٹ کے پی ایس ایل کا بھی پلان کر رہے ہیں۔ پی سی بی کو مینز کرکٹ ٹیم کے لیے ہیڈ کوچ کی تلاش، پاکستان کرکٹ بورڈ کی ویب سائٹ پر اشتہار جاری۔ ذرائع کے مطابق عاقب جاوید اب ہیڈ کوچ کے لیے دلچسپی نہیں رکھتے، وہ ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس بننے کے خواہاں ہیں۔ آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر میں قومی ویمنز ٹیم کا جیت کا پنجہ، بنگلہ دیش کو شکست دے کر ایونٹ میں ناقابل شکست رہے۔ بنگلہ دیش کا 179 رنز کا ہدف، قومی ٹیم نے ٹارگٹ 40ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ پاکستان ورلڈ کپ میں پہلے ہی کوالیفائی کر چکا، بنگلہ دیش بھی کوالیفائی کر گیا۔ ویسٹ انڈیز 0.013 کے مارجن سے آؤٹ۔ ویسٹ انڈیز پہلی بار ویمن ورلڈ کپ سے باہر، کپتان جذباتی ہو گئی۔